السلام علیکم۔ 40 دن تک سیاہ اشکوں سے روئی آفتاب، اس طرح رویا کہ 40 دن تک گہن رہا۔ دریا جوش میں آئے، فرشتے 40 دن تک امام حسین علیہ السلام پر روئے۔ کربلا کو کربلا کے شہنشاہ پر ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناز ہے۔ یوں تو لاکھوں سجدے کیے مخلوق نے، مگر حسین علیہ السلام نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ ماشاءاللہ۔ 2 محرم الحرام۔ ننھے ننھے قدم لیے چچا کا ہاتھ تھامے سکینہ اتری ہے کربلا کی زمین پہ۔ محرم کی 3 تاریخ کو امام حسین علیہ السلام نے حبیب علیہ السلام ابن مظاہر کو کربلا بلانے کے لیے خط لکھا اور اسی روز آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم ڈھانے کے لیے یزید کے حکم پر عمر ابن سعد ملعون پہلا لشکر لے کر کربلا پہنچا۔ 10 محرم کا روزہ نہ رکھو، فرمان امام جعفر صادق علیہ السلام۔ بنی امیہ نے منت مانی تھی، اگر امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ان کی شہادت کو عید قرار دیں گے، شکرانہ کے طور پہ روزہ رکھیں گے۔ لہٰذا آج تک اس دن روزہ رکھنا صوفیوں کی سنت ہے۔ روزہ مصیبت کے لیے نہیں ہوتا، سلامتی اور خوشی کے لیے ہوتا ہے۔ اگر تم اس دن کو مصیبت کا دن سمجھتے ہو تو روزہ نہ رکھو، اور اگر تمہیں بنی امیہ کی سلامتی پر خوشی ہوئی تو پھر شکرانہ کا روزہ رکھ لیا کرو انشاءاللہ۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص گناہوں کے ذریعے کا ثواب پائے گا، ہم محرم کے کسی بھی مہینے میں پڑھ سکتے ہیں۔ یوم عاشوراء کے وظائف۔ جو شخص، یہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین علیہ السلام سے ہے، جہاں ہے موت وہاں زندگی حسین علیہ السلام سے ہے، شب حیات میں ہر روشنی حسین علیہ السلام سے ہے، یزیدوں سے ہماری کیا ہوگا محرم الحرام کا، نیچے کمنٹ پہ ضرور بتا دینا اور شیئر ضرور کرنا۔